رات کا سناٹا کبھی کبھی انسان کے دل پر عجیب سا بوجھ ڈال دیتا ہے، جیسے اندھیرا آنکھوں سے نہیں روح کے اندر اتر آیا ہو۔ بالکل اسی اندھیرے کی طرح ایک زمانے میں ایک قوم تھی جس کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ وہ طاقت پر ناز کرتی تھی، دولت پر گھمنڈ کرتی تھی، اور اپنے غرور میں وہ سب کچھ بھول بیٹھی تھی جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ وہی قوم تھی جسے دنیا قوم سمود کے نام سے جانتی ہے۔ اور آج کی اس کہانی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اللہ نے قوم سمود کو کیوں تباہ کیا۔ مگر اس کہانی کو سننے سے پہلے دل کو تھوڑا سنبھال لیجئے گا، کیونکہ یہ کہانی صرف ماضی نہیں بلکہ ہماری آج کی زندگیوں کے لیے بھی ایک آئینہ ہے۔ زمانہ بہت پرانا تھا۔ عرب کے بے آب و گیا پہاڑیوں کے درمیان ایسی بستیاں تھیں جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا۔ عظیم الشان پتھروں کو کاٹ کر بنے محل، غاروں کے اندر کندہ کی ہوئی نفیس دیواریں، اونچی چوٹیوں پر تراشے گئے گھر، یہ سب اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ لوگ صرف طاقتور ہی نہیں تھے، بےحد ہنرمند بھی تھے۔ ان کے ہاتھ پتھر سے وہ کام لے سکتے تھے جس پر آج کے انسان بھی سوچ میں پڑ جائے۔ وہ لوگ اپنے اس فن پر فخر کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ کوئی بھی طاقت انہیں کبھی گرا نہیں سکتی۔ وہ اپنے پہاڑوں کی مضبوطی کو اپنی ضمانت سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ جب تک یہ سنگلاخ پہاڑ قائم ہے کوئی ہمیں نہیں ہلا سکتا۔ مگر انسان کی اصل تباہی اسی دن شروع ہوتی ہے جب وہ اللہ کو بھول کر اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ یہی حالت سمود کی بھی تھی۔ وہ آسائش میں ڈوب گئے، غرور ان کے دلوں میں بھر گیا۔ وہ کمزوروں کو حقیر سمجھتے، مسکینوں کا مذاق اڑاتے اور اپنے خدا گھڑ کر انہیں پوجتے۔ پتھروں کے بڑے بڑے بت ان کے گھروں اور بازاروں میں جگہ پاتے، اور وہ یقین رکھتے کہ انہی بتوں کی وجہ سے ان کی زندگی کامیاب ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ طاقت ان کی میراث ہے اور کوئی ان سے یہ طاقت چھین نہیں سکتا۔ ایسے ہی وقت میں اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا، حضرت صالح علیہ السلام۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے پیار، درد اور نرمی سے سمجھایا۔ وہ کہتے، اے میری قوم، ان پتھروں میں کوئی طاقت نہیں، تمہارے یہ تراشے ہوئے گھر، یہ مضبوط دیواریں، یہ پہاڑ، کچھ بھی تمہیں نہیں بچا سکتے۔ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا۔